نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ کے سامنے باب صفات الصلاۃ، نماز ادا کرنے کا مسنون طریقہ اختصار کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے چند نشستوں سے آپ کے سامنے سجدے کے احکام و مسائل بیان کیے جا رہے ہیں، تو اسی جو ہمارا سجدے کا جو ٹاپک چل رہا ہے اسی میں سے آج کا جو سبق ہے کہ جس طرح میں نے پچھلی نشست میں کہا تھا کہ جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو کئی مرتبہ اس طرح ہوتا ہے کہ بعض لوگ جب سجدہ کرتے ہیں اور کچھ لوگ یہ کہتے بھی ہیں کہ سجدے کے دوران اگر خالی پیشانی لگ جائے تو سجدہ ہو جاتا ہے، یا کچھ لوگ پیشانی نہیں لگاتے اور پیشانی لگاتے ہیں ناک نہیں لگاتے۔ تو اس کے بارے میں جس طرح میں نے بتایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 اعضاء کو زمین پر لگانے کا حکم دیا ہے سجدے کی حالت میں، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے، دونوں پاؤں اور یہ ایک پورا۔ اگر ہم اس کو علیحدہ علیحدہ کہیں تو پھر 8 چیزیں بنتی ہیں۔ دیکھ لیں، 2 پاؤں، 2 گھٹنے اور 2 ہاتھ، کتنے ہو گئے؟ 6 ہو گئے، اور یہ ایک مکمل ہڈی ہو گئی، یہ 7 بن گئے۔ تو اسی لیے جب سجدہ کرنا ہے تو ان دونوں اعضاء کا لگنا لازمی ہے۔ اس کے متعلق ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، کافی لمبی حدیث ہے، اس حدیث میں سے کچھ حصہ میں جو آج کے سبق کے متعلق ہے وہ بیان کرتا ہوں کہ جب قیامت کے دن حساب و کتاب لیا جائے گا اور جو نماز ادا کرنے والے ہوں گے یا جس طرح کے بھی جن لوگوں نے نیک اعمال کیے ہوں گے ان کو اس کا بدلہ مل جائے گا، اور جنہوں نے کچھ گناہ کیے ہوں گے لیکن انہوں نے توبہ نہیں کی، اسی طرح فوت ہو گئے، تو ان کو اس گناہ کی بھی سزا دی جائے گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں فرما رہے ہیں، بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 7437 میں، کہ جب وہ لوگ جنہوں نے چند گناہ کیے ہوں گے ان کو دوزخ میں سزا دی جائے گی اور بعد میں ان کو نکال لیا جائے گا، تو اللہ تعالیٰ کے حضور سب سے پہلے تو یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دوزخ میں بھیجے ہی نہ، اللہ تعالیٰ ہمارے جو چھوٹے بڑے گناہ ہیں اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ تو جب وہ جن کے تھوڑے بہت جو گناہ ہوں گے ان کی جب سزا ان کو دی جائے گی تو پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے کہ ان کو باہر نکال لو، انہوں نے اپنی سزا کاٹ لی ہے، ان کو باہر نکال لو۔ تو جب فرشتے دیکھیں گے ان کو انہی نشانات کی وجہ سے پہچانیں گے، جو ان کے پیشانی پر یا ان کے جو سجدے کے اعضاء ہوں گے ان کو دیکھ کر وہ پہچانیں گے اور ان کو باہر نکال لیں گے۔ اور پھر اس حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ ان کو باہر نکال لیں گے پھر ان کو پانی سے، جو جنت کا پانی ہوگا، اس سے ان کو نہلایا جائے گا، اور نہلانے کے بعد
حدیث کے الفاظ ہیں کہ وہ اس طرح اس پانی کے اندر سے اگ کے بعد نکل آئیں گے جس طرح سیلاب کے بعد پورا کرکٹ صاف ہو جانے کے بعد نیچے سے ایک نیا پودا اگاتا ہے۔ تو اس طرح وہ صاف ستھرے ہو کر ان کے جو باقی جو انہوں نے نیک اعمال دنیا میں کیے، جس طرح ان کے سجدے کی اعضاء کی وجہ سے، نشانات کی وجہ سے ان کو باہر نکال لیا گیا، انہوں نے نمازیں پڑھی، تو ان کو بعد میں اللہ تعالیٰ جب جنت میں بھیج دیں گے تو ان کو جو جنتیوں کے لیے ہوگا وہی سب کچھ ان کے لیے ہوگا، کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ہوگا۔ ہاں وہ بات کی بات ہے کہ جس نے بہت زیادہ نیک اعمال کیے اس کو جنت الفردوس ملے گی، اور جس نے تھوڑے کم کیے ہوں گے اس کو جنت ملے گی۔ تو اس میں بھی کیٹیگری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس عطا فرمائے۔ اور پچھلے درس میں ایک چھوٹی سی بات جو ایک رہ گئی تھی کہ میں نے جو بیان کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کیا کرتے تھے تو ان کی انگلیاں مبارک اس طرح ہوتی تھی، ساتھ ملی ہوتی تھی اور رکوع میں کھلی ہوتی تھی۔ اور سجدے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو آپ کے جو پاؤں مبارک ہوتے وہ آپس میں ملے ہوتے تھے سجدے میں۔ ابن خزامہ کی حدیث ہے، حدیث نمبر 454 میں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں جاتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جو پاؤں مبارک ہوتے آپ کی دونوں ایڑیاں آپس میں ملی ہوتی تھی۔ اب جو کچھ حضرات کہتے ہیں کہ پاؤں کھلے ہونے چاہیے، جس طرح نماز پڑھی جاتی ہے یا قیام میں ہم کھڑے ہوتے ہیں یا رکوع میں کھڑے ہوتے ہیں اسی طرح سجدے میں چلے جائیں، پاؤں بھی اسی طرح جما کے رکھنے ہیں، ادھر سے ہٹانے نہیں ہیں، یہ پھر اس حدیث کے خلاف ہے، کیونکہ اس حدیث کے اگینسٹ یعنی کہ خلاف کوئی حدیث نہیں ملتی۔ تو اگر ملتی ہو تو پھر بندہ کچھ آپس میں اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ تو جب اس کے خلاف کوئی حدیث نہیں ملتی تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی ہے، ہمیں کر کے دکھائی ہے اور اس طرح کا حکم دیا ہے، اسی کے مطابق نماز ادا کی جائے تو انشاءاللہ تعالی ہماری نماز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا اس کو سمجھنے کے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ بیماروں کے لیے دعا کریں، جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، يا شافي الأمراض اشف مرضنا ومرضى المسلمين، يا شافي الأمراض اشف مرضنا ومرضى المسلمين، يا شافي الأمراض اشف مرضنا ومرضى المسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم اعز الإسلام والمسلمين، اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا رحمن يا رحيم يا رب العالمين، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمته.